السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ہماری جو لیسن ہے یا ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے 10th کلاس کے جو نظم ہم پڑھے ہیں، نظم کا حصہ پڑھے ہیں، اس میں غزل ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی غزل ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے چلیے پڑھتے ہیں حالات زندگی، اس کے بعد ہم غزل پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان جو تھے وہ ان کا نام تھا، اور غالب جو تھا وہ تخلص تھا ان کا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ مرزا غالب کے دادا مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا۔ غالب آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دادا، باپ اور پھر چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے۔ ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے یعنی دلی میں رہے۔ غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کا انتقال دہلی میں 1869 عیسوی میں ہوا۔ تو یہ پہلا سٹینزا جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ غالب کے جو دادا تھے وہ ہندوستان میں تب آئے، کہاں سے آئے؟ ایران سے آئے تھے ہندوستان میں، تب جب یہاں ہندوستان میں مغل بادشاہ کا دور تھا، یعنی مغل بادشاہ جو تھے وہ یہاں راج کرتے تھے۔ تب وہ کون آئے؟ ان کے دادا آئے، غالب کے دادا آئے، اور ان کے باپ دادا کو جو ان کے خاندان کو جو رتبہ ملا وہ بہت بلند رتبہ ملا، اچھی ان کو عزت ملی یہاں۔ تو غالب جو ہیں وہ آگرہ میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی جو ہے ان کے باپ دادا کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی پرورش جو کی وہ کس نے کی؟ ان کے نانا نے کی۔ لیکن غالب کی جو تعلیم تھی وہ مکمل نہ ہو سکی، اور 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی دہلی کے ایک اچھے خاندان میں، ایک معزز خاندان میں شادی ہوئی، اور غالب پھر آگرہ سے دہلی چلے آئے، تو وہیں پر ساری زندگی دہلی میں ہی رہے۔ اور جو ان کے آخری دن تھے زندگی کے، اس میں وہ بیمار ہوئے اور لمبی بیماری رہی، لیکن جو ان کے اندر ایک ان کا جو مزاج تھا، جو ان میں جو شوخی تھی، جو مزاحیہ انداز تھا ان کا، تو وہ ان کے ساتھ ساری زندگی رہا۔ وہ آخری دم تک بھی ان کی زندگی کا ایک بن کے رہا، ان کی زندگی میں اچھا پن بن کے رہا، اور ان کی ذہن کی جو تازگی تھی نا وہ اس مزاح نگاری کی وجہ سے، مطلب جو وہ مذاق وغیرہ کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اس میں ایک تازگی لاتی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں تک تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ شاعری میں کیا، کیسے شعر تھے۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا، پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے، لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ غالب جو ہیں بہت بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ پہلے تو فارسی میں لکھتے تھے. فارسی شاعری میں ان کا بھی بہت بڑا مرتبہ انہیں ملا ہوا ہے. بہت بلند پایا کے شاعر ہیں وہ فارسی میں بھی اور اردو کے بھی. تو ان کی شاعری کا جو لڑک پن کا حصہ میں جوانی کے حصے کا میں بھی جو انہوں نے کچھ لکھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اپنے کلام میں اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا بلکہ اس کو شائع نہیں کیا جو اردو میں لکھا وہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو فارسی شاعری ہے جو فارسی کا کلام ہے وہ کچھ زیادہ ہے جبکہ اردو کا کلام جو ہے وہ تھوڑا کم ہے. لیکن اسی دیوان جو ایک دیوان اردو کا جو ان کے پاس ہے جو اردو کے دیوان ان کے آئے اسی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا شاعر جو کہ ہندوستان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے اور ساری دنیا میں اس شاعر کے جو شعر ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں جس کو ساری دنیا نے بڑی عزت دی ہے. تو وہ جو اتنا بڑا شاعر ہے وہ اپنے اس دیوان کی وجہ سے آج بھی ہم لوگوں میں زندہ ہے. غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں. یعنی کہ غالب کا کلام جو ہے ان میں جب ہم پڑھتے ہیں ان کے شعر پڑھتے ہیں جو اشعار ہم پڑھتے ہیں یا جو اشعار ان کے دیوان میں ہیں جو ان کا کلام ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی کی بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ دنیا جو ہے تب بھی ویسی تھی آج بھی ہے. آج بھی لوگ سوچتے ہیں تب بھی سوچتے تھے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی کے ابھی لوگ غالب صاحب نے وہ شعر کہے ہوئے ہیں. ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو کلام ہے اس میں فکر کا پہلو زیادہ ہے یعنی کہ ہمیں بھی وہ سوچ بچار کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں وہ اشعار ان کے. اور جذبات کا کام یعنی جذبات سے وہ کم کام لیتے ہیں. تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے. یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے اور اسی طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو غالب کا کلام ہے جو غالب کے اشعار ہیں ان کو پڑھنے سے انسان کا جو ذہن ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مطلب ایسے ایسے تجربات انہوں نے اپنے ذہن سے کیے ہوئے ہیں اور اس کو شاعری میں اتارا ہوا ہے. وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے ایسے ہی کوئی باتیں نہیں کر دی ہیں انہوں نے بلکہ ایسی باتیں ان کے اشعار میں ملتی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کون سی فکر تھی کون سی نہیں ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں آگے چل کے آپ جو اشعار پڑھیں گے ان کے تب آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ زندگی کی کتنی سچائیاں جو ہیں وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے بتاتے ہیں. تو زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب المثل ہو گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں. آپ کہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ایسا کوئی وقت ٹائم ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب ہم اپنی زندگی کی بات کرتے ہوئے اب مثال کے طور پہ شاعر کا کوئی شعر ہم غالب صاحب کا کوئی شعر نہیں کہتے ہیں. مطلب ان کے شعر ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوئے ہیں ہماری زندگیوں کی عکاسی کرتے ہیں تو ہی ہماری زبان پر ان کے اشعار آتے ہیں. غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی. انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی ہیں. تو اس میں کوئی دو راہے کی بات نہیں ہے. یہ ایک سچائی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کوئی بھی کہ غالب کے جو اردو نثر و نظم نے جو ہے وہ ایک ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا ہے نئی راہ دکھائی ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا یعنی اس دور کے لوگوں کو نہیں صرف اسی دور کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ آج بھی وہ ہمارے دور کے لوگوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں
یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں، جو آپ بچے ہیں، آگے سے آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے ایک بات کہی بہت اچھی بتائی کہ زندگی میں ہم بہت سارے ہر جگہ پہ جب بھی بات کرتے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ تو ہم غالب صاحب کا کوئی نہ کوئی شعر ضرور بولتے ہیں۔ تو دیکھو اس دور میں غالب صاحب نے جو شعر کہا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا کہا ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ کس وجہ سے کہا، کیا کہا، یہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس شعر سے بھی آپ کو معلوم پڑے گا کہ واقعی میں یہ شعر آج کے دور میں بھی اتنا ہی مناسب ہے جتنا کہ اس دور میں مناسب رہا ہوگا۔ تو یہ تھی مرزا غالب صاحب کی حالات زندگی۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دو۔ تھینک یو ویری مچ۔